اچھا مفتی صاحب، یہ کرسی پر نماز پڑھنے کا جو مسئلہ ہے، اس بارے میں ارشاد فرمائی کہ اس کا کیا حکم ہے کرسی پہ نماز پڑھنے کا، اور اس کا طریقہ کیا ہے بامر مجبوری اگر اس پہ پڑھی جا رہی ہے، اور خاص طور پر جماعت کے دوران کرسی پر اگر نماز پڑھیں گے تو کس انداز سے پڑھی جائے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص قیام نہیں کر سکتا یا سجدے پر وہ قادر نہیں، جس طریقے سے سنت کے مطابق سجدہ کیا جاتا ہے اس پر وہ قادر نہیں ہے، تو اس کے لیے قیام معاف ہو جاتا ہے، پھر وہ بیٹھ کر پڑھے. یعنی اس کی صورت یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر قیام کر سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا تو بھی قیام ساقط ہے. اچھا، اس کے لیے بہتر یہ کہ وہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھے. اچھا اب بیٹھنے میں افضلیت یہ ہے کہ وہ اگر نیچے بیٹھ سکتا ہے تو پھر نیچے ہی بیٹھے، زمین پر ہی، اور اگر نیچے نہیں بیٹھ سکتا تو پھر کرسی پر بیٹھنے کی اس کو اجازت ہوگی. تو یہ ایک تو تفصیل ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اب اس میں نماز ادا کرنی کیسے ہے، تو اس میں پہلی تو جو ذہن میں بات رکھنے والی، محفوظ کرنے والی ضروری طور پر ہے، وہ یہ کہ سامنے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ اس کے اوپر سجدہ کیا جا رہا ہو. بعض مسجدوں کے اندر اس طرح کی آپ نے چیئرز دیکھی ہوں گی کہ جس میں سامنے کوئی تخت ہوتا ہے اور اس کے اوپر سجدہ کیا جاتا ہے، یا گھروں کے اندر اس طرح کی ہوتی ہے. تو یہ تختہ سامنے لگا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اشارے سے ہی سجدہ کیا جائے گا. اور اس میں بھی جب اشارے سے سجدہ کر رہے ہیں نا تو یہ ہاتھ آگے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے ہیں، رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکے اور سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھک گئے. یہ ایک طریقہ کار ہے. اب جماعت کے ساتھ اگر پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہونا چاہیے، پڑھنے والے نا وہ بعض اوقات کھڑے ہو جاتے ہیں قیام کے دوران اور پھر باقی نماز جو وہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو جماعت کے دوران اسپیشلی ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائیں تاکہ قطع صف نہ ہو. وہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں، ورنہ وہ معیوب لگے گا کہ آدمی جو وہ آگے کھڑا ہوا ہے باقی سارے ترتیب سے کھڑے ہیں. آپ نے بڑا خوبصورت مسئلہ ارشاد فرمایا نا کہ اگر سجدہ وہ نہیں کر پا رہا تو پھر کھڑے ہو کے نہیں پڑھے گا، وہ بیٹھ کے ہی پڑھے گا، اور افضل بیٹھ کر پڑھنا ہے. بہت اچھے.